السلام علیکم، کیسے ہیں ویورز آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویورز، آپ کی خدمت میں حضرت امام علی سے جڑے چند واقعات آپ سے شیئر کروں گی۔ لازمی آج کی ویڈیو آخری تک دیکھیے گا، کیونکہ آج ایسے واقعات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے والی ہوں جن سے آپ کی زندگی بدل کر رہ جائے گی۔ بڑھتے ہیں آگے کی طرف۔ حضرت امام علی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، ہر گناہ کی قیامت کے دن اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی سزا رکھی ہے، لیکن کسی کا دل توڑنے والے کے لیے اللہ نے کیا سزا رکھی ہے؟ بس یہ کہنا تھا کہ حضرت امام علی نے فرمایا، اے شخص، روز محشر اللہ پاک جو سزا قتل کرنے والے کو دے گا، وہی سزا کسی کا دل توڑنے والے کو دیا جائے گا۔ تو اس نے کہا، یا علی، قتل کرنا اور دل توڑنا دونوں کی سزا برابر کیوں ہے؟ بات جو یہاں تک پہنچی تو امام علی نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، کسی کو قتل کرنے سے انسان کا جسم مرتا ہے اور کسی کا دل توڑنے سے انسان کی روح کو صدمہ پہنچتا ہے، نہ وہ مرتا ہے اور نہ ہی جی پاتا ہے۔ اللہ پاک نے روز محشر بدترین گناہ کی سزا یہ رکھی کہ اس کی ساری نیکیاں ختم کر دی جائیں گی اور اس کے مقدر میں دوزخ لکھ دیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا دنیاوی زندگی میں بدترین گناہ کسی کا دل توڑنا ہے۔ اسی طرح امام علی کی زندگی کا ایک دوسرا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام علی کسی راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک شخص زمین پر بیٹھا ہوا ہے، چہرے پر مٹی اور بال بکھرے ہوئے ہیں اور سر پر عمامہ بھی نہیں ہے۔ حضرت امام علی رکے اور فرمانے لگے کہ اے اللہ کے بندے، کیوں بے حال بیٹھے ہو؟ بس یہ سننا تھا کہ وہ شخص رونے لگا اور رو رو کر کہنے لگا، یا علی، آپ اللہ کے ولی ہیں، میں ایک حقیر انسان ہوں، آپ کا کردار پاک ہے اور میرے ہر قدم پہ کوئی نہ کوئی گناہ یا خواہش شامل ہے، یا علی، میری مدد کریں۔ حضرت امام علی نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، اللہ اپنے نیک بندوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا، یا علی، میں کسی سے پیار کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس بے درد زمانے نے مجھ سے میرا پیار چھین لیا۔ آج کل مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے کلیجے سے کسی نے میرا دل نکال لیا ہو۔ یا علی، میری مدد کریں، کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میرا پیار مجھے مل جائے۔ حضرت امام علی نے فرمایا کہ اللہ پہ بھروسہ رکھو، تم چاہتے ہو کہ تمہیں تمہارا پیار واپس مل جائے تو ہر فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج کی روشنی طلوع نہ ہو تب تک یا ودودو یا رحمانو یا اللہ ہو یا رحیموں کا ورد کرتے رہو، چند ہی دنوں میں تم اپنی محبت کو پاؤ گے انشاءاللہ۔ اسی طرح میں آپ سے ایک اور واقعہ شیئر کرتی ہوں کہ پیار کیوں نہیں ملتا، پیار نہ ملنے کی وجہ کیا ہے۔ اس زمین پر جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ دودھ کے لیے روتا ہے۔ جب جب اس کو بھوک لگتی ہے وہ رو رو کر دودھ مانگتا ہے۔ کبھی وقت پر اس کی فریاد کو پورا کیا جاتا ہے، کبھی نہیں کیا جاتا۔ جب وہ تھوڑا بڑا ہونے لگتا ہے تو کبھی کھلونے کے لیے تو کبھی کسی اور چیز کے لیے رونے لگتا ہے۔ بعض دفعہ وہ چیز میسر ہوتی ہے تو کبھی نہیں ہوتی۔ اس طرح دن گزرتے رہتے ہیں اور وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور وہ سمجھنے لگتا ہے کہ بغیر تکلیف کے کچھ نہیں ملتا، تو بس وہ جوان ہو جاتا ہے اور کسی انسان سے پیار کرنے لگتا ہے۔ کبھی وہ انسان یہی سمجھنے لگتا ہے کہ مجھے جو آسانی سے پیار مل رہا ہے، یہ پیار کرنے والا میرے قابل نہیں، یا پھر اس میں کوئی عیب ہے، یا تو یہ مجھے سمجھتا ہی نہیں۔ وہ ایسے لوگوں اور کاموں کے پیچھے بھاگتا ہے جو مشکل اور دشوار ہوتے ہیں، کیونکہ بچپن میں اس کے دماغ میں یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ جو چیز آسانی سے مل جائے وہ کبھی خاص نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم بار بار یہ عمل زمین پر دیکھ کر جو ہم سے سچا پیار کرتا ہے اس کے بدلے میں اسے وہ پیار نہیں ملتا۔ حضرت امام علی نے فرمایا، اگر کوئی شخص تمہارے پیار
اور خلوص اور سچائی کے بدلے تم سے پیار نہ کرے تو اس میں تمہاری خامی نہیں ہے، بلکہ وہ بد نصیب ہے، کیونکہ وہ پیار کا عادی نہیں بلکہ ٹھکرائے جانے کا عادی ہے۔ ناظرین و اکرام، دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ پاک کے سپرد کر دینے کی عادت ہو۔ ہمارا یقین کمزور ہے، لیکن اللہ کے وعدے تو سچے ہیں۔ اللہ پاک کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے انسان کو دل دیا، لیکن اس کا سکون اپنے پاس رکھا اور فرمایا، یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، بے شک اس نے عرش الہی پر تحریر لکھ دی ہے۔ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے، اور دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ لہجے کی سختی دل کی سختی سے منسلک ہے۔ دل کی سختی اللہ سے دوری کی دلیل ہے، اور اللہ پاک کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو، راستے میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ پاک کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر ہو یا پھول، کچھ بھی ہو، وہ سب قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ یا اللہ، تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ جب تمہیں اللہ کا ذکر سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔